عید مبارک آپ سبھی مومن بھائی بہنوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول میں۔ سامعین کرام، ہمارے عبدالعزیز جو جمشید بھائی ہیں، انہوں نے کال کیا کیونکہ ان کو بار بار کوئی کامنٹ آ رہے تھے عید کے تعلق سے، کچھ سوالات تھے، وہابی دیوبندیوں کے کچھ اعتراضات تھے، تو اس کی وضاحت کرنی ان کو ضروری تھی، تو انہوں نے کال کیا اور اس پر ایک مکمل وضاحت ہونی بھی چاہیے تھی، وہ ہو گئی الحمدللہ۔ وہ آپ سنیں گے سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، تو آپ اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو سیکھیں، سمجھیں اور یہ جواب خود دیں۔ اب جس بچی کے تعلق سے ہم لوگ ڈونیشن کر رہے تھے اور جو آپ تک بات پہنچا رہے تھے، تو بتانا یہ تھا کہ 12 تاریخ دوپہر 12 بجے کے آس پاس یہ بچی آپریشن کے لیے روانہ ہوگی اور 13 تاریخ کو اس بچی کا آپریشن ہو جائے گا۔ اب اس تعلق سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی، جیسی بھی اپڈیٹ آئے گی، وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ اور الحمدللہ جو ٹوٹل ڈونیشن جمع ہوا ہے وہ 1,80,000 روپے جمع ہو چکا ہے، اور ابھی ہمیں کم سے کم اتنی رقم چاہیے کہ ہمیں اس تعلق سے، اس آپریشن کے تعلق سے جتنا بھی جمع ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا، اس رقم تک نہیں پہنچتا، تو پھر ہم لوگوں کو کسی طریقے سے کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک عالمہ کے لیے آپ لوگوں نے جو ڈونیشن دیا اور جو دے رہے ہیں، اس میں شرکت کرتے رہیے، اور 13 تاریخ تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کتنی رقم جمع ہو پائی ہے، اسی حساب سے پھر آگے اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد ایک ہفتے سے یا 15 دن کے بیچ تک یہ بچی ہاسپٹل میں ہی رہے گی۔ اس کے بعد اس کی چھٹی ہوگی، کیا ہوگا وہ ساری اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے دوست احبابوں تک بات پہنچاتے رہیے، ڈونیشن کے لیے آگے آتے رہیے، اس بچی کی مدد کے لیے آگے آتے رہیے، کیونکہ اگر اس بچی کی مدد ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑے گا، کیونکہ بچی یتیم ہے اور عالمہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ سے، اور دین کی سمجھ رکھنے والی ہے، تو ایسی بچی کے لیے ہم آگے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ تو بار بار آپ لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس بار پھر کی جا رہی ہے، عید کے موقع پر اس بچے کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ عید کے موقع پر ایسے لوگوں کو یاد نہیں کریں گے تو پھر وہ عید فضول ہو جائے گی۔ عید بھی منانی ہے، خوشی بھی منانی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو، ایسے عالموں کو، عالمہ کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، ہماری مدد کریں، اور ہم جی جان سے لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی کریں۔ اور آپ سب کو تہہ دل سے جمشید علی قادری کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک، خیر مبارک۔ آپ لوگ اپنے پریوار کے ساتھ محبت سے عید منائیے، خوشی منائیے، فضول خرچی سے بچیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، خیریت؟ الحمدللہ جی، کیسے یاد کیا جمشید بھائی، بتائیے۔ جی بات یہ ہے کہ کل عید ہے، جی اور کچھ ہمارے بھائی جو ہے مطلب یہ پوچھتے رہتے کہ عید کیا ہے، تو عید اس کیا تعلق ہے؟ سے، جی اس تعلق سے آپ کچھ بتا دیتے تو یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ دیکھیے، جیسے آپ کو میں ایک سمجھاتا ہوں کہ جیسے ہم دنیاوی کام میں کسی آفس میں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو جی پورے مہینے ہم کام کرتے ہیں، تو ہمیں اجرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ جی جی تو جب اجرت ملتی ہے تو ہمیں پورے مہینے کا محنتانہ ملتا ہے، جی تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھائی جی پورے دن مہینے کام کیا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمیں اجرت ملی، اس سے جی ہمارے ضروری کام جو ہے وہ اپنا انجام دیں گے، ٹھیک جی ہے نا؟ تو اسی طریقے سے عید کہتے اس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا، جی 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 بے جس میں اپنی رحمتیں نازل کی، جی بے شمار رحمت، بے شمار برکت اس مہینے میں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، جی شب قدر ہمیں دیا، قرآن دیا،
ہر ایک چیز کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں اس رمضان کے مہینے میں جی جی اتری۔ بے تو جب ہم 30 روزے رکھتے ہیں نا جمشید بھائی، جی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک خوشی کا دن عنایت فرمایا ہے جی کہ بے یہ شک 30 روزے رکھنے کی خوشی میں یہ عید منانا ہے۔ جی 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 بالکل اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت نظام دیا ہے، اللہ کے رسول نے بہت خوبصورتی کے ساتھ عوام کو اور صحابہ اکرام کو یہ سمجھایا ہے کہ جی عید کا کیا حساب کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اٹھتے کے ساتھ ہی اپنی عبادت کو رکھا، عید کی نماز عبادت کو رکھا۔ چلیے وہ لمبی ہو جائے گی بات۔ تو عید کہتے ہیں روزے کی خوشی میں، روزہ جب مکمل ہو گیا 30 روزے کی خوشی میں ایک دن اللہ نے جو مقرر کیا ہے، اس کو خوشی منانے کو کہتے ہیں عید۔ عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانا۔ ہلو، جی 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 بے شک ہاں، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی منانا۔ اب برکتوں میں اور رحمتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں ہر ایک چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب رکھا ہے، جیسے عید کے دن اللہ نے روزہ رکھنے سے منع کیا، عید کے دن کوئی روزہ نہیں۔ جی عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشی منانے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ جی عید کے دن آپ کو نئے کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے۔ ہر مہینے میں جب آپ کوئی نیا کپڑا لیتے ہیں یا کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو وہ لکھا جاتا ہے، لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے کہ آپ جتنے کپڑے لینا چاہیں، جتنا کھانا چاہیں، جتنا پہننا چاہیں، جو چیز بھی لینا چاہیں وہ لکھا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک بہترین نعمت بخشی ہے اس چیز کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ جی جی بے شک تو عید میں آپ کی کوئی بھی پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہیں اور جو شریعت اللہ کے رسول نے بنا کے دی ہے، اللہ کے رسول نے جو ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک میں آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، جی یہ آپ کو دینا ہی دینا ہے ہر حال میں۔ جی جی واجب ہے اگر کوئی ایک بچہ اس وقت عید کی نماز سے پہلے پیدا بھی ہوا، اس کا بھی دینا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو زکوٰۃ تو دیکھیے پورے سال میں کبھی بھی نکال دیجئے، لیکن لوگ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ ایک کا 70 ملتا ہے، تو اسی لیے لوگ زیادہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں، اور لوگوں نے یہ رواج بنا دیا ہے کہ اب جی رمضان میں جی ہی دینا ہے۔ چلیں بہرکیف، اگر رمضان میں ہی دینا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سے ایک کا 70 ملے گا، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کو کبھی بھی کہیں بھی ٹکرا جائے، مل جائے، تو جی آپ جی اس وقت بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شک بس آپ کے مال کو سال ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی جی جو صاحب مال ہیں اور جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں سال ہو جانا چاہیے، اتنے پیسے کو، اتنی رقم کو، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم کو 1 سال ہو جانا چاہیے، اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ چلیے، جی اس کے بعد ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم اپنا دن جو ہے وہ روزے میں اور عبادت میں نکال دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی کو بالکل 11 مہینے کی جو زندگی ہے اس زندگی کو چھوڑ کے، بھول کے تبدیل کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ کے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، پرہیزگاری پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں جو ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اللہ کی راہ پہ لگاتے ہیں اور تقویٰ استعمال کرتے ہیں، پرہیزگاری استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہر اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے سوچتے ہیں، فالتو جملے استعمال نہ کیے جائیں، گالی گلوچ نہ کیے جائیں، پرہیزگاری رکھی جائے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا مہینہ عنایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہونے کے بعد کہ میرے مومن بندوں نے، میرے کامل بندوں نے اپنے آپ کو بدلا، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے عید دی ہے ہمیں۔ جی جی بے تو شک عید اس کو کہتے ہیں خوشی منانا، جی جی عید کا معنی ہوتا ہے خوشی منانا، تو یہ اس کا آنسر ہے، مکمل وضاحت ہے۔ اور حضرت بہت پہلے ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ مطلب جیسے ہم لوگ عید مبارک بولتے ہیں لوگوں کو ہوں عید کے دن، ہوں تو کچھ لوگ جیسے وہابی اہل حدیث دیوبندی لوگ کہتا ہے کہ عید مبارک کہنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو اس پہ کچھ وضاحت کر دیجیے۔ دیکھیے، شریعت کے 4 اصول ہیں، جی
اور انہوں نے یہ کہا کہ عید مبارک کہنا یہ غلط ہے، تو غلط کی نص قطعی سے دلیل ہونی چاہیے۔ جی اب اگر صحابہ کرام نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بولا، حالانکہ بولا، اگر نہیں بولا، کسی حدیث میں نہیں ملتا، روایتوں میں ملتا ہے، کسی حدیثوں میں نہیں ملتا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کام شریعت کے خلاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جی مثال کے طور پہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں پوری زندگی کماتا ہے، جی تو وہ جب مکان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ خوشی دیتا ہے، مکان دیتا ہے، وہ مکان لیتا ہے، اپنے نام کراتا ہے، تو کتنی خوشی کی بات ہے، جی وہ خوشی مناتا ہے، تو اس کو عید کہتے ہیں، خوشی منانے کو۔ جی اب یہ اپنے اس دن کو عیدین منا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، تو خوشی میں اگر کوئی شخص اس کو یہ کہہ دے بھائی آپ نے مکان لیا، بہت بہت مبارک ہو، تو کیا بہت ہم اس بہت کو حدیث میں جا مبارک۔ کے ڈھونڈیں گے جی جی نہیں۔ کہ کس صحابی نے مکان لیا، کس نے مبارکباد دی؟ جی سمجھ رہے ہیں نا؟ جی اب جی بس۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں اولاد ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس وہ خوشی منا رہا ہے، بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو اولاد ہوئی، تو اب ہم اس کو حدیثوں میں جا کر کے ڈھونڈیں گے نہیں۔ کہ کس صحابی کے گھر اولاد ہوئی تھی اور کس نے مبارکباد دی؟ جی چلیے آپ کو مل بھی جائے یا بہرکیف نہ بھی ملے، چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو بھی خوشی دی ہے، کسی بھی چیز میں، کسی کا نکاح ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے، کسی جی کے گھر اولاد ہے وہ بھی خوشی کا دن ہے، جی کسی کا بچہ اچھے ایگزام سے پاس ہوا وہ بھی اس کے لیے خوشی کا جی دن ہے، بالکل جی کسی کا بچہ عالم بنا وہ بھی خوشی کا دن ہے، کسی کا بچہ بالکل حافظ قرآن بنا یہ بھی خوشی کا دن ہے، کسی کا بچہ مفتی بنا یہ بھی خوشی کا دن ہے اس کے لیے، اور یہ جی تو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو دین سیکھے اور سکھائے۔ تو اب اس کو اگر ہم مبارکباد دیں گے کہ بھائی آپ مفتی بن گئے، مبارک ہو، تو کیا ہم اس کو حدیث میں جا کے تلاش کریں گے کہ کون سا مفتی بنے تھے، کس کو مبارکباد پیش کی گئی؟ جی بے شک۔ تو یہ ہاں جہالت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عید کا معنی ہے خوشی منانا، تو ہم یہ کہیں گے کہ آج کے دن کی آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ مبارکباد بھی کس کی طرف کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی طرف، تو اللہ نے یہ دن ہمیں دیا۔ آج اگر جی ہماری عید کے دن خدا نہ خواستہ کسی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی ہاسپٹل میں ہو، تو کیا کوئی شخص اس کے پاس جا کے یہ کہے گا بھائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، عید کی مبارکباد نہیں ہے؟ نہیں نہیں بھائی اس کے پاس جائے گا، اس کی عیادت کرے گا، اس کو دیکھے گا، بھالے گا، اگر وہ بندہ صحت مند ہے، معمولی چوٹ ہے، ہلکی چوٹ ہے، چلیے آپ آج کی عید کا دن ہے اور چلیے اب تو آپ کو کوئی پریشانی زیادہ ہے نہیں، چلیے گھر چلیے اور عید مبارک، آپ کو جو ہے خوشی جی منائیں گے۔ اب کسی کو زیادہ چوٹ لگ گئی، مان لو وہ آئی سی یو میں پہنچ گیا، تو کیا آپ آئی سی یو میں جا کر کے اس کو عید مبارک بولیں گے؟ نہیں نہیں تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو باتیں وہابی اور دیوبندی کرتے نہیں، جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میری رحمتوں کا خوب چرچا کرو، جی جی بے شک۔ خوب چرچا کرو۔ اب چرچے کی کوئی قید لگائی ہے کیا اللہ نے؟ کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میری رحمت کیا کہتے ہیں رمضان المبارک ہے، تو اس پہ کوئی قید لگائی ہے کہ رمضان المبارک کہنا تمہارے لیے حرام ہو جائے گا یا منع ہے؟ نہیں نہیں یا عید پر کوئی قید لگائی ہے کیا اللہ کے رسول نے؟ نہیں۔ اچھا یہ جو باتیں ہیں، اب کسی نے اگر گلے مل لیا کسی سے، تو یہ وہاں بھی کہے گا ارے گلے مل لیا، حدیث میں ہے ہی نہیں۔ جی اچھا گلے مل لیا، حدیث میں ہے ہی نہیں؟ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ تو گلے مل لیا، حدیث میں ہے ہی نہیں، تجھے یہ چیز مل گئی، تو نے اس چیز کو مان لیا، تیری اولاد ہوئی تھی، تیرا بچہ پیدا ہوا تھا، کسی نے تجھے مبارکباد دی، تو نے اس کو بولا کہ میرا بچہ پیدا ہوا، حدیث میں نہیں ہے، تم مجھے مبارکباد مت دو؟ یہ دور جہالت کا دور چل رہا ہے، اس میں ایسے اپنے آپ کو عالم اور فاضل نکلیں گے بنا کر کے، جاہلوں کی ایک دم انتہا ہے۔ اب جی دیکھیے، اب یہ دیکھیے، بتائیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں، صحابہ نے اپنی پوری زندگی مدرسے نہیں بنائے، تو یہ جی مدرسے بنانا جائز ہو گیا آج کی تاریخ میں؟ جی سب بنا رہے ہیں اس کو، وہابی بھی بنا رہا ہے، دیوبندی بھی بنا رہا ہے، شیعہ بھی بنا رہا ہے، رافضی بھی بنا رہا ہے، اس کے بعد یہ قادیانی بھی مدرسہ بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ یہ تو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو چیز قرآن میں نہیں ہے حدیث میں دیکھیں گے، حدیث میں نہیں ہے اس کو اجماع میں دیکھیں گے، جی اور اجماع میں نہیں ہے تو قیاس کریں گے، تو اجماع میں بھی نہیں ہوگا، اور قیاس شرعی میں بھی کسی محدث نے، کسی عالم نے اس کو قیاس نہیں کیا ہے، تو وہ چیز شریعت اور وہ چیز بدعت ہے، سنت سے جی جی ٹکراتی ہے۔ اب جس چیز پر، جیسے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ پاک چیزیں کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں دی، اب پاک چیزوں میں
تم گھیا तोरई टमाटर कुरान में ढूंढोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा. तो वो जी पाक चीजों पर कयास कौन करेगा? मुहद्दिसीन का गिरोह करेगा, जमात करेगी कि वो पाक चीज है या नहीं. अब इतने फल हैं, ये आपको इतने सारे फल हैं, पाक हैं, ये किसने बताया? हदीस में तो नहीं है सारे फलों के नाम. ठीक है, तो ये जी सारी चीजें कयासी हैं. अब इसी कयास पर के ईद का दिन मुबारक दिन है, ईद का दिन अफजल दिन है, इस पर मुबारकबाद दी जाए, ये भी कयास है. तो कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा हाफ हाफ खाओगे क्या? आप घिया खाने से पहले हदीस में ढूंढते हो कि घिया है या नहीं है? पाक चीज है, मुहद्दिसीन ने कहा पाक है. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कोई भी काम आप करते हो, जैसे गाड़ी चला रहे हैं, सवारी है आपके पास, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बनाने वाला गैर मुस्लिम, ईजाद करने वाला गैर मुस्लिम, बनाने वाला गैर मुस्लिम, उसको लॉन्च करने वाला गैर मुस्लिम, इंस्टॉलमेंट में जी आप ले लेते हो, तो क्या हदीस में ढूंढोगे जाके कि इंस्टॉलमेंट में बाइक लेना या सवारी लेना जायज है ना जायज है? जी ये दौरे जहालत का दौर है और कुछ नहीं है. तो पता ये लगा, ये जाहिलाना सवाल है, ये सवाल ही जाहिलाना है. ईद मुबारक अगर किसी ने कह दिया तो इसमें कोई कबाहत नहीं, और किसी ने अगर ना कहा तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं. किसी ने गले मिल लिया तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं, ना मिला तो कोई कबाहत नहीं, मुसाफा किया तो कोई कबाहत नहीं, ना किया कोई कबाहत नहीं, कोई उसके ऊपर हुक्म जारी नहीं लगेगा. ठीक है. जी और जी ये बिल्कुल जितनी जहालत की जो बातें हैं ना, ये जहालत की बातें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, दिमाग में एक फतूर है, कीड़ा है, बस और कुछ नहीं. तो ईद मुबारक बोलना, गले मिलना, मुसाफा करना, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है. मिल सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, ईद मुबारक भी बोल सकते हैं, और उसका माथा पेशानी भी चूम सकते हैं आलिम की. अगर आप किसी आलिम से मिल रहे हैं और उसको ईद मुबारक है तो उसकी पेशानी भी चूम सकते हैं, आप उसके हाथ भी चूम सकते हैं. ठीक जी है. बिल्कुल हाँ, तो ये है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं, जाहिलाना सवाल है, इस पर कोई गौर ना दे, कोई गौर फिक्र ना करे. जो ऐसा जी कहता है तो दलील उसके जिम्मे है. जैसे मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज है, कोई हमें आके कहेगा 6 वक्त की नमाज है, तो दलील वो देगा, हम नहीं जी देंगे. हमारे पास 5 वक्त की नमाज है, हमारे पास दलील मौजूद है. अब हमारे पास दलील मौजूद है, किसी ने मना नहीं किया, किसी ने इसको खराब नहीं कहा. हाँ, इम्मा की किताबों में ईद मुबारक मिलता है, फुकहा की किताबों में ईद मुबारक मिलता है, हमारे पास दलील है इम्मा की, फुकहा की. तुम दलील दे रहे हो कि नहीं है, तो आप हमें हवाला दे दो, ये हराम है, ये मुबाह है, ये क्या है, वो पेश करो, जी जी बेशक लेकिन दलील के साथ. कयासी घोड़ा नहीं चलेगा तुम्हारा. जी जी, ये है इसका और जवाब. हजरत जैसे ईद के दिन जैसे बहुत लोग हैं जो फिजूल का फालतू काम करते हैं, हम्म. तो हमें ईद के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, ईद के दिन को टारगेट करना कि फजूल का काम सिर्फ ईद के दिन ही होता है, ये जहालत है. जी फजूल का काम हर वो 12 महीने 11 महीने होता है रमज़ान से पहले, और ज़्यादा होता है. फजूल खर्ची, फजूल घूमना, फजूल खाना पीना, फजूल जो है पैसा बर्बाद करना, नशे की चीज़ों में सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, फलाना ढमकाना, जो भी हो गया. और आजकल तो लोग फजूल फिल्म भी देखने चले जाते हैं. अब ईद आएगी तो इसमें कई मुसलमान नौजवान बच्चे आपको सिनेमा घर में मिलेंगे. जी तो जी जी ये काम सिर्फ ईद के दिन को टारगेट करना, ये जहालत है. ये काम पूरे महीने होता है, 11 महीने, और रमज़ान ऐसा महीना है कि ये काम सिर्फ 5% या 10% वो लोग करते हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमें तब्दील होना है. जी जी ठीक है. तो ईद को टारगेट करते हैं ये वहाबी देवबंदी. देखो, रोज़ा ख़त्म हुआ तो ये लोग घूमने निकल गए, रोज़ा ख़त्म हुआ ये लोग नए कपड़े पहन के फजूल खर्ची कर रहे हैं, रोज़ा ख़त्म हुआ तो ये लोग गार्डन में घूम रहे हैं, रोज़ा ख़त्म हुआ तो ये लोग पार्क में घूम रहे हैं, या ये लोग जो हाँ है अच्छे अरे रेस्टोरेंट. हालांकि हालांकि यही लोग रहता है ज्यादातर, समझ गए? हाँ, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ. देखिए, ईद की जो खुशी है, आदमी जैसे अपने घर में है, अगर वो अपने घर में मेहमान नवाजी, कोई मिलने आया, मुलाकात करने आया, तो ठीक है. नहीं तो वो किसी के घर जा रहा है, या किसी मान लीजिए वो अकेला रह रहा है, या कि उसके साथ 4-5 आदमी, जैसे मिसाल के तौर पे प्रदेश में रह रहे हैं, बिहार के रहने वाले हों या यूपी के, अगर दिल्ली में रह रहे हैं, 4-5 लोग हैं, तो ईद का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, उनके काम का छुट्टी का दिन है. अगर वो थोड़ा सा अपना मन बहलाने के लिए कोई अच्छी जगह निकल गए, किसी पार्क में चले गए, या किसी जगह ऐसी जगह चले गए जो थोड़ा उनको आबो हवा उनकी बदली, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है. बस ये है कि नमाज आपको पकड़नी है, नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है. हाँ, ये अब ये फजूल खर्ची अगर वो करते हैं, फजूल खर्ची पर रोक तो देखिए सिर्फ इसी महीने में नहीं, और हर महीने में है. अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो फजूल खर्ची ज्यादा करता है वो शैतान का वारिस होता है, शैतान के वारिस में उसकी गिनती की है, फजूल खर्ची करने वाले की.
تو فضول خرچی نہ تو دیکھیے آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو دوں گا کہ جتنے وہابی دیوبندی ہیں پیسے والے ہیں سب اپنی بیٹیوں کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. جی جی آپ آ جائیے دلی میں، پرانی دلی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، 10 10 لاکھ 20 20 لاکھ کا تو ہال بک کرتے ہیں. فضول خرچی ہے. ابھی طارق جمیل ایک صاحب کی شادی میں گیا تھا، وہاں نصرت فتح علی خان قوالی گا رہا تھا، تو طارق جمیل وہیں برابر میں بیٹھ کر کے اس فضول خرچی کی شادی میں جا کر کے نکاح پڑھا کے آیا. اس نے تو بیان نہیں دیا وہاں پہ یہ فضول خرچی ہے، شیطان کا کام ہے. جی جی تو اس ٹائم تو ان لوگوں کو جائز ہو جاتا ہے. ابھی طارق مقصود گیا تھا، کروڑوں کی شادی میں گیا تھا اپنے دوستوں کو لے کے، تو اس پر تو کسی نے حکم نہیں لگایا کہ فضول خرچی میں یہ کیوں گیا. ٹھیک ہے. ابھی جو یہ طاہر غیابی مرا ہے بہار میں، اس نے جو اپنی رشتہ دار کی کسی کی شادی کی ہے، بھانجی بھتیجی، اس میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیا اس نے. طاہر غیابی نے، بڑے بڑے مولوی گئے وہاں پہ، تو اس میں تو خیر نہیں لگتا کہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں. اب اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ دلی مرکز میں آپ آ جائیے، دلی مرکز میں فضول خرچی روز ہوتی ہے. جو باہر سے ودیشوں سے آتے ہیں یہاں پر، وہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، فضول خرچی کتنی کریں گے یہاں پر. دنیا بھر کا ان کو کھانا چاہیے، دنیا بھر کا ان کو عیاشی کے لیے تمباکو بیڑی سگریٹ پیتے ملیں گے آپ کو وہاں باہر. تو یہ سب فضول خرچی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دیش سے دوسرے دیش آنا، مثال کے طور پہ جمشید بھائی، اس دور میں جہالت کے دور میں کیا تھا کہ لوگوں کو علم نہیں تھا، اور اس دور میں اتنا سواری کا سادھن نہیں تھا جتنا آج ہے. جی ایک ایریے میں جانے کے لیے آدمی کو پورا پورا دن لگ جاتا تھا. جیسے اب یہاں سے مجھے پرانی دلی جانا ہے تو میں پیدل جاؤں گا، کوئی سواری کا سادھن نہیں ہے. جو پیسے والا ہوتا تھا اس کے پاس خچر اور گھوڑا ہوتا تھا، وہ چلا جاتا تھا. تو ایسا ماحول تھا کہ اس دور میں عالموں کی بہت کمی ہوتی تھی. جی تو دین سیکھنے کے لیے دوسری جگہ سفر کر کے جاتے تھے لوگ. آج الحمدللہ ہر ایریے میں، ہر بلاک میں مدرسہ بھی ہے، عالم بھی موجود ہے. جی تو پھر یہ ودیشوں سے فضول خرچی ایروپلین کا خرچہ کر کے یہ مرکز کیا کرنے آتے ہیں؟ جی یہ فضول خرچی نہیں ہے. جی 40 دن 3 دن 10 دن کا جو یہ جماعت کا چلہ لگاتے ہیں، اپنے گھر سے ٹرین کی ٹکٹ کرا کے کبھی سہارنپور جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے. جی جی بے شک. اس پیسے کو آپ کسی غریب مسکین کو دے دیجئے. آپ اتنے بڑے فضول خرچی کرنے والے دوسرے کو بول رہے ہیں، تو اس پیسے کو آپ پلین کی ٹکٹ، مان لیجیے یہاں سے انڈونیشیا سے لوگ آ رہے ہیں تو پلین کی ٹکٹ آنا جانا 30,000 40,000 روپے، ویزا الگ، مطلب 1.5 2 لاکھ روپے. تو وہ 1.5 2 لاکھ روپے سے کسی غریب مسکین کی شادی کر دیجیے. کیوں فضول خرچی کر رہے ہیں؟ عالم تو وہاں بھی موجود ہیں. تو یہ سب کام ان کو فضول خرچی نہیں دکھتا ہے. اب یہ دیکھیے وہابیوں نے ابن تیمیہ یونیورسٹی بنائی ہے بہار میں، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ جب اتنے مدرسے موجود ہیں ہندوستان میں تو یہ بنانے کی کیا ضرورت ہے ابن تیمیہ کے نام سے؟ سن رہے ہیں آپ؟ اب جی جی اس کے اندر 40 دن کی یہ ڈگری دے رہے ہیں، 40 دن میں عالموں کی ڈگری دے رہے ہیں یہ. ہاں 40 دن میں یہ عالم بنا کے تیار کر رہے ہیں. یہ سارے یوٹیوب پہ پھیلنے والے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے، یہ سب 40 دن کے چلے والے ہیں. تو جی مجھے یہ بتائیے، ابن تیمیہ کے نام سے یونیورسٹی، اب اگر ان پہ یہ حکم لگا دو کہ صحابہ کا نام تم کو نہیں ملا، نبی کا نام تم کو نہیں ملا، تابعی کا نہیں ملا، ابن تیمیہ کا نام ملا کیونکہ ان کا باپ ہے وہ، جی سمجھے؟ تو یہ فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ان لوگوں کو فضول خرچی صرف اور صرف بریلویوں میں نظر آتی ہے کہ بریلوی نے اگر 100 کا نوٹ نکال کے کچھ سامان لے لیا، ارے یہ فضول خرچی کر رہا ہے کیا، ارے میلاد آ گیا، دیکھو کتنی لڑی لگائی، دیکھو کتنے جھالر لگا دیے، دیکھو یہ لگا دیا وہ لگا دیا. کیا ہے؟ فضول خرچی ہے. اتنے پیسے میں تو جیب میں ایپل کا فون لے کے گھوم رہا ہے 1.5 لاکھ کا، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ کی پیڈ کا موبائل لے لے، بات تو اس سے بھی ہو جائے گی، اور اسے 1 لاکھ روپے کو کسی غریب کو دے دے تو وہ تو دے گا نہیں. 2 2 لاکھ کی گاڑی میں گھومے گا، 5 5 لاکھ 10 10 لاکھ کی کار میں گھومے گا، 4 4 منزل فلیٹ بنائے گا. وہ فضول خرچی تو اس کو نہیں دکھتی ہے. حضور کے میلاد میں فضول خرچی دکھتی ہے. اور عید میں اگر کوئی شخص مان لو اپنی خوشی سے بچوں کو مٹھائی وغیرہ کھلا رہا ہے یا بچوں کو دے رہا ہے تو وہ تجھے فضول خرچی دکھ رہی. ہاں ہم اس کی تائید نہیں کرتے کہ کوئی شخص عید کے دن جا کے فلم دیکھے، عید کے دن کوئی بیئر بار میں چلا جائے، عید کے دن کوئی بار ڈانسر میں چلا جائے، یا عید کے جی دن جی کوئی فضول جی خرچی کرے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے. ٹھیک ہے، فضول خرچی کرنے والے کی تائید کبھی نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لیکن جب تم اس سے زیادہ کر رہے ہو تو دوسرے پہ الزام لگانے والے تم نہیں بنتے ہو. جی یہ اس کا جواب ہے. فضول خرچی کی ہم تائید نہیں کرتے، اور فضول خرچی کرنا یہ بالکل منع ہے. جی. ٹھیک. چلے بہت اچھی طریقے سے سمجھائے. اور ایک بات اور ہے کہ جیسے بچوں کو ہم لوگ عیدی دیتے ہیں، تو عیدی دینے کا جو جملہ ہے یہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ ارے یار اس میں کیا ناجائز ہے بھائی؟ عید کا مطلب ہے خوشی،
اور ہم بچے کو عیدی دے رہے ہیں تو اس کا جملہ ہو گیا خوشی، خوشی میں دے رہے ہیں. خوشی میں دے رہے ہیں. ارے یہ کون سی جاہلانہ باتیں ہیں؟ ارے بھائی کوئی بچہ ہے، کوئی آیا، ابو جان آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، پیسہ ہاں دیجئے. ہاں لے بیٹا جا کھا پی لے، جو تجھے اچھا چیز لینا ہے جو لے. تو اس میں کیا جی کا بات ہے؟ عید کا معنی خوشی، اور خوشی میں ہم اس کو دے رہے ہیں. اب بچہ ہو، آپ بچے کو بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ دار میں کوئی غریب مسکین ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ بھائی آج عید کا دن ہے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، آج مبارک دن ہے، یہ لیجئے میری طرف سے یہ عید کے طور پر رکھیے، اور آپ اپنے بچوں کو کچھ بنا کے کھلائیے. جی جی. یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اور سمجھدار انسان، جو سمجھدار انسان ہوگا نا، وہ یہی کام پہلے کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے غریب مسکینوں کا گھر تلاش کرتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. چلیے ایک چیز وہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل تو لوگ زکوٰۃ ہی دے دیتے ہیں عید کے 1 دن 2 دن پہلے، تو وہ اسی میں ہی تلاش کر لیتے ہیں. لیکن عید کے دن بھی آپ جائیے، لوگوں سے ملیے، دیکھیے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، یا فطرہ دینے کے بعد بھی اس کے کوئی پریشانی ہے، تو اس کی اور مدد کیجیے. یہ نہیں کہ وہ خالی گھر میں آپ نے زکوٰۃ دے دی لیکن اس سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوا، اس نے اپنے بچوں کے کپڑے بنا دیے، یا اس نے اپنے پیسے کو کسی قرض میں دے دیا، یا کچھ دے دیا، اس کے گھر میں کچھ نہیں اور آپ بیٹھ کے سوئیاں اڑا رہے ہیں. یہ بھی ہے. اس پر وہابیوں کی پکڑ سب سے زیادہ ہوگی جمشید بھائی. جی. اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ ہندوستان میں ابھی سب سے زیادہ پیسہ سوشل میڈیا، مدرسہ، مسجد، سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ کر رہا ہے وہابی کر رہا ہے. جی. تو سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ کر رہا ہے وہابی کر رہا ہے، تو اس کو یہ غریب مسکین نظر نہیں آ رہے. جی جی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے زیادہ پکڑ یہ وہابی دیوبندیوں کس پر ہوگی. ٹھیک ہے. اپنے ہی جال میں خود پھنسیں گے. اب دوسری چیز یہ رہی کہ عیدی دینا، خوشی میں پیسہ دینا، یا خوشی میں اس کو کچھ پیسے سے کھلا دینا، یا خوشی میں اس کو کوئی ایسی چیز دلا دینا، یہ سب جائز ہے. اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے وہ جاہل اعظم ہے اس تعلق سے. اچھا ایک بات اور بھی میرے آئی تھی کہ وہ گلے ملنے کے تعلق سے، اس کا تو میں نے جواب دے ہی دیا آپ کو. گلے ملنے کے تعلق سے کیا ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں ہے ہم اسی کو لیں گے، باقی چیز کو چھوڑ دیں گے. تو اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ صرف قرآن حدیث کو ہی مان کے چلیں گے تو یہ شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ہمیں نچوڑ اور جو ہمیں فقہا محدثین کی جماعت سے ملتا ہے نا، وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، ایک دو نہیں، بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کیا کریں گے؟ نہیں، ان سے جو جائز چیز ملے گی وہ لے لیں گے، اور جو ہمارے اصول کے خلاف ہوگی چھوڑ دیں گے. اب ان کا یہاں پہ مائنڈ بدل جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. اب مثال کے طور پر وہی ایک محدث ہے، اور ایک محدث نے کہا یہ کام ایسے ہوگا، تو تم نے اس کو لے لیا. اور اسی محدث نے کہا کہ یہ کام ایسے ہوگا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ہم نہیں لیں گے. کیوں نہیں لوگے بھائی؟ کیوں نہیں لوگے؟ یہ بھی تو قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس نے نکال کے دیا تو تم نے لے لیا. اب یہ بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے، وہ دونوں چیز دے رہا ہے تو دونوں چیز نہیں نہیں، یہ ہم نہیں لیں گے. کیونکہ ہمارے عقیدے، ہمارے ابلیس، جو ہمارے ابا ہیں ابلیس، اور جو ہمارے نانا ہے عبد الوہاب نجدی، اس کے نزدیک یہ بیٹھتا نہیں ہے، پھر تو ہم نہیں لیں گے. تو پھر اس ٹائم تو تم حدیث قرآن والے پھر رہے نہیں، ائمہ والے رہے، تو اس ٹائم تو تم اپنے نجد کی پیروی کرو گے، شیطان کی پیروی کرو گے، ابلیس کی پیروی کرو گے، اور اپنے ابن عبد الوہاب نجدی کی پیروی کرو گے. پھر اس کو چھوڑ دو گے. یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے. اچھا ایک چیز اور انہوں نے کیا حرکت شروع کر دی ہے کہ یہ لوگ سنت موقدہ، سنت اور واجب، فرض اور مستحب، ان کو اس کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے، اور مستحب کیا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. یہ سالے ہر چیز کو ایک ہی چیز میں جوڑ رہے ہیں. جی. ایک ہی چیز میں جوڑ رہے ہیں. اس پر بھی ایک بعد میں گفتگو کبھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کے جو جواب آپ صبح سے فون کر رہے تھے، میں ہاسپٹل میں تھا، تو میں نے آپ کو وقت ابھی دیا ہے. چلیے آپ اس کو اپلوڈ کریے، عوام کی اصلاح ہوگی، اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام.